تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا پروگرام صراط مستقیم میں عبدالرافع آپ ناظرین کے سامنے حاضر۔ ناظرین، آج ہم توبہ کے متعلق پڑھیں گے باب التوبۃ۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط، أحدها أن يقنع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه، وإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكناه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تطهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة۔ علماء فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا اور اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق ہے، کسی بندے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، دوسری یہ کہ وہ گناہ پر نادم ہو، تیسری یہ کہ وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں گا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا، ایک بھی پوری نہیں ہوگی، تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ متعلقہ آدمی کے حق سے برات کا اظہار کرے۔ اگر کسی کا مال وغیرہ لیا ہے اس کو واپس کر دے۔ اگر تہمت کا معاملہ ہے تو اس کو حد لگانے کی گنجائش عطا کرے یا اسے معاف کرے۔ اگر غیبت ہے تو اس سے معافی طلب کرے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض گناہوں سے توبہ کرے تو اہل سنت کے نزدیک ان سے توبہ درست سمجھی جائے گی، اور بقیہ گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمے باقی رہے گا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے دلائل توبہ کے فرض ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال الله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ بارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومنو تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک اور مقام پر فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. نیز فرمایا مومنو اللہ کے آگے تم صاف دل سے توبہ کرو. اس احادیث میں اور اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا تمام مومنوں، مومن مرد ہو مومن عورتیں ہوں، سب کو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے آگے تم توبہ کرو. توبہ کیسی کرنی ہے؟ جیسا کہ اس حدیث میں ہم پڑھ آئے ہیں، اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دے اور اللہ سے پکی سچی توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد اپنے دل میں اس کو برا جانے، اس سے شرم محسوس کرے، اس گناہ پر نادم ہو، ندامت اختیار کرے اور پھر یہ پختہ اللہ تعالیٰ سے عزم کر لے، عہد کر لے اللہ میں اس گناہ کے نزدیک دوبارہ نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گا. اور توبہ کے بعد اس گناہ کو اتنا برا سمجھنا جس طرح کہ انسان ایک آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. اگر ہم نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ہم نے وہی کام اگر شروع کر لیے، اس سے ہم سمجھ لیں کہ ہماری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی. گناہ چھوڑنے کے بعد اس کا تصور بھی ہمارے دلوں میں نہ آئے، ہمارے خیال میں نہ آئے. اس کے بعد گناہ چھوڑنے کے بعد ادفع باللتی احسن السیئہ، گناہ چھوڑنے کے بعد ہمیں نیکی کرنی ہے اور گناہوں کو مستقل چھوڑ کر بارہا رب اغفر لی ذنوبی استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر دوسری ایک شرط اور، آدمی کے ساتھ کسی معاملے کا تعلق ہے ہمارا، وہ کام ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا مال لیا ہے، اس کو وہ مال واپس کرنا ہوگا. اس کی غیبت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، کوئی بھی تکلیف اس کو دی ہے، ہم اس کو وضاحت کر کے کہیں ہم نے یہ آپ کے بارے میں کیا تھا، آپ ہمیں معاف فرمائیں، یہ بھی ہے. اگر غیبت کی ہے تب بھی معافی مانگنی ہے. جو ہم گناہ کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگنی ہیں، اللہ ہم اس گناہ سے باز رکھ اور ہمیں توفیق عطا فرما، ہم دوبارہ اس گناہ کے نزدیک نہ آئیں. اور توبہ بھی ہماری اسی صورت میں قبول ہوگی جب پکا عزم کر لیں گے، پکا عہد کر لیں گے، اس گناہ پر ندامت ہوگی، انشاءاللہ وہ توبہ قبول ہوگی. دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگو. سورۃ ہود میں ہے اللہ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، تمہاری طاقت بڑھ جائے گی، ہمت طاقت پیدا ہوگی اللہ کے آگے گر گڑانے کی، نیکیاں کرنے کی. سورۃ التحریم میں اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے آگے صاف توبہ کرو. توبہ کی شرائط
नसूहा, नसह बिमाना खैर खाही करना, अपने मुसलमान बहन भाई के साथ खैर खाही से पेश आना, हर मामले में उनसे खैर खाही करना, ख्वाह वो ये मामला कौल से हो या फ़ैल से हो। तौबतन नसूहन, नसूहन से मुराद ऐसी सच्ची तौबा है जिससे अपने नफ्स की खैर खाही मतलूब, और ऐसी तौबा की चंद शराइत हैं जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमने किसी से माल लिया है, किसी शख्स का हक तलफ किया है, उसकी अदायगी करा ले। अगर वो हक माल से ताल्लुक रखता है, हमने उसको माल और दौलत देना है, असल मजलूम वो लेने वाला मर चुका है, तो उसके वारसों को अदा करे या वो माल वो सदका कर दे। बात दफा इंसान ये सोचे मैंने जिसको देना था वो तो दुनिया में नहीं रहा, अब हम किसको दें? वो माल हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, हम वो माल वारसों को देंगे या वो सदका कर देंगे। अल्लाह में इस पर अमल करने वाला बना दे। अगली हदीस हमारी हदीस नंबर 13। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रतन रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे वल्लाह मैं एक दिन में 70 बार से भी ज्यादा अल्लाह से मग़फ़िरत और तौबा करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, मासूम अनिल खता, वो एक दिन में 70 मर्तबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अगली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि वस्तग़फिरूहु फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि 100 मर्रा रवाहु मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बारगाह इलाही में तौबा करो और उससे मग़फ़िरत तलब करो। मैं रोजाना 100 बार तौबा करता हूँ। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, जो मासूम अनिल खता थे। और हम अगर अपने इस्लाह करें, अपने आमाल को देखें, अपने माशरे में देखें, अपनी औलाद को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, हम कितने गुनाहों में लदे पदे हैं और हमें अपने गुनाहों को समझना भी नहीं, गुनाहों को गुनाह भी नहीं समझ रहे और अपनी इस्लाह करने की तलब भी नहीं करते। अल्लाह ने यही फरमाया, अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, फ़ैल से यही मिलता है। हम ज़ुबानी कलामी इस्तिग़फ़ार, तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तस्बीहात पढ़ डालते हैं, बहुत सारी पढ़ लेते हैं, गिनती से बेशुमार पढ़ लेते हैं। मैं ये बात अपने नाज़रीन किराम के आगे रखूंगी कि हम ज़ुबानी कलामी तो बहुत पढ़ लेते हैं, हत्ता कि हम अपनी नादानी में 1000 तक की तादाद में पढ़े, मगर हम वो अमल से बिल्कुल पीछे हैं। गुनाहों से माफी मांगना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, इसका मतलब है गुनाह को हमने छोड़ना है। गुनाह कर लेने के बाद हम छोटी मोटी नेकी कर लें, फिर तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, वो हम ज़ुबानी कलामी कर रहे होते हैं, दिल से हम नहीं कर रहे होते। हमारे लिए यही हुक्म है, हम दिल से करें और दोबारा वो काम हम नहीं करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
चलते फिरते उठते बैठते हम ये जिक्र अस्कार, ये जिक्र अपनी जुबान पर लागू रखें, मामूल बना लें इंशाअल्लाह। और फिर हम जिस काम से पीछे हैं वो ये है कि हम अल्लाह से रुजू नहीं करते, हम अल्लाह से उस काम से बचने की, उस गुनाह को छोड़ने की तौफीक नहीं मांगते, नेकी अपनाने की, अच्छा काम करने की। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नाज़रीन किराम, कि हम अल्लाह से हिदायत के तलबगार बन जाएं। अल्लाह हमें सच्चे राह पर चला, अल्लाह हमें दीन के राह पर चला, हमें सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हमने गलतियां कर ली, गुनाह हो गए, हमें माफ कर दे, आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। और उस गुनाहों को बहुत बुरा समझना। अगली हदीस, वअन अबी हमज़त अनस इब्न मालिक अल-अंसारी खादिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अफ़रहु बितौबति अब्दिही मिन अहदिकुम सक़त अला बईरिही वक़द अज़ल्लहु फ़ी अस्ग़ि फ़लातिन मुत्तफ़क़ुन अलैहि वफ़ी रिवायतिल मुस्लिम अल्लाहु अशद्दु फ़रहन बितौबति अब्दिही हीन यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलतिही बिअर्ज़ि फ़लातिन फ़नफ़लतत मिन्हु वअलैहा तआमुहु वशराबुहु फ़अयिस मिन्हा फ़अता शजरतन फ़ाज़्तजअ फ़ी ज़िल्लिहा वक़द अयिस मिन राहिलतिही फ़बैनमा हुवा कज़ालिक इज़ हुवा बिहा क़ाइमतन इन्दहु फ़अख़ज़ बिख़ितामिहा थुम्मा क़ाल मिन शिद्दतिल फ़रहि अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक अख़्तअ मिन शिद्दतिल फ़रह। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस इंसान से भी ज्यादा खुशी का इजहार करता है जिसने जंगल में अपना ऊंट गुम कर दिया, फिर उसने उसको पा लिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जो जंगल में अपनी सवारी पर सवार था, खाने पीने का सामान भी था, अचानक सवारी छूट गई, बदिया तलाश के बाद मायूस होकर वो एक दरख्त के साए में लेट गया, सो गया। इसी हालत में अचानक उसकी आंख खुलती है। वो क्या देखता है? ऊंटनी उसके पास खड़ी होती है। चुनाचे उसकी मुहार पकड़े हुए इंतहाई खुशी के आलम में कह देता है, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। इंतहाई खुशी के आलम में गलती के साथ उसने ये जुमला कहा। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है। अपने गुनाहों को छोड़ना, अल्लाह के आगे तौबा करना, अल्लाह इस बंदे से ज्यादा उस बंदे पर खुश होता है जो अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, बख्शिश तलब करता है, माफी मांगता है। इस हदीस में हमें क्या सबक हासिल है कि एक इंसान सफर पर जाने के लिए अपनी सवारी में अपना सामान, खाने पीने की अशिया, पीने की अशिया, खाने की अशिया, जब हम भी सफर पर जाएं, हम कितनी तैयारी से जाते हैं कि रास्ते में हमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उस शख्स ने भी इसी तरह अपनी सवारी पर अपना खुदनोश का सामान रखा। अचानक वो सवारी गुम हो गई। उसको बहुत तलाश किया। एक हदीस में इसकी वजाहत है कि उसने, आप खुद सोचें नाज़रीन किराम, एक चीज हमसे गुम हो जाए, हत्तुल वसा हम बहुत कोशिश करते हैं उसको खुद तलाश करने की, इधर उधर जितनी भी हो सके। लिहाजा इस हदीस पर हम गौर व फिक्र करें कि उस बंदे ने कितना तलाश किया होगा।
کہ اس کا کھانے کا سامان بھی تھا، پینے کا سامان بھی تھا، کتنی تلاش، کتنی تودو، کتنی محنت اس نے کی ہوگی، اس کے باوجود تھک گیا، وہ نا امید ہو گیا تھا۔ فَأَيِّسَ مِنْهَا، فَأَيِّسَ کا منہا کا مطلب وہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے آیا، وہ لیٹ گیا کہ ملنی تو ہے نہیں، اب اللہ ہی مالک کے، بھوکے پیاسے رہیں گے جو بھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کو۔ اسی لیے بے ساختہ کہا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اس لفظ کو ہم دیکھیں کہ اس نے آمدن نہیں کہا، سوچ سمجھ کر نہیں کہا، خوشی کے عالم میں بے ساختہ اچانک اس کی زبان سے الفاظ نکلے، بہت خوش تھا، وہ نا امید ہو چکا تھا۔ اللہ کو اس طرح پکارنا، اللہ نے یہ خوشی، اس کی خطا کی ہے اس نے، مگر اللہ نے اس کی اس میں پکڑ نہیں رکھی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آمدن نہیں کیا، بے ساخت خوشی کے عالم میں نکل گیا۔ تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس حدیث کا نقطہ یہی ہے، ہم ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو گناہ سمجھ کر اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے باز رہنے والا اور نیکیوں کو اپنانے والا بنا دے۔ ناظرین، ہم یہاں چھوٹی سے بریک لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم اپنا اگلا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سورج کے غروب ہونے سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اللہ غفور الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کیسا پیارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ رات کے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، میرے آگے رجوع کر لو، میرے سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دن کو کر لیا، دن کے وقت اللہ پکار رہا ہے میرے آگے توبہ کر لو، اور ہم ڈٹائی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں، ایک گناہ کرتے کرتے انسان اتنا نڈر ہو جاتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ ایک گناہ کے ساتھ وہ چھوٹا سمجھ کر کئی اور چھوٹے کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کئی بڑے بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں سے نہ فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ عالم نزع طاری ہونے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ انسان ایک موت کو دیکھ لیتا ہے، اس کو بیماری ایسی نظر آ رہی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہا، زندگی گزر گئی،
تو موت کو دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے، یہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی کہ ایک اس کو ڈر اب تو میں نے مر جانا ہے. نہیں، یہاں اس حدیث سے یہ نوبت آنے سے پہلے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے. اکثر ہم معاشرے میں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جوان نسل یا ہمارے بزرگ بڑے نادانی میں، ہم ناسمجھی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، کر لینے دیں، یہی زندگی کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، وقت آئے گا دیکھ لیں گے. بڑا بھی یہی سوچتا ہے کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس کی چیزیں کیوں بنائی ہیں، ہم کر لیں گے. اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں، اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو ہمارا آخری وقت ہے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے ایسی موت سے، ایسے حادثے سے. کتنے ہمارے معاشرے میں، دنیا میں ہم مسائل سنتے ہیں، حادثے سنتے ہیں، اچانک حادثے ایسے ہو گئے، ایسا سانحہ پیش آ گیا، ایسی بیماری آ گئی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی. ہم کیوں ایسے تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آسرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہماری اپنی شادی ہے، یہ ہمارے کزن کی ہے، یہ ہمارے بھائی کی ہے، تھوڑا بہت یہ دنیا کی رسم و رواج میں حصہ لے لیں تو کیا ہو جائے گا، خوشی میں اور غمی میں کیا فرق ہوگا اگر ہم یہ نہ کریں. نہیں، اللہ کی خاطر وہ گناہ سمجھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے. پھر ہم نے یہ نہیں کرنا ہم اللہ سے اللہ ہمیں بری موت سے بچائے، بری گھڑی سے بچائے، برے وقت سے بچائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم یہ برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں، اور اللہ کے حضور، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگیں. ان احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل میں ہمیں یہ سکھایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دوسری حدیث میں فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کہ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے یہی ہے کہ تم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگو. اگلی حدیث ہماری شروع ہوگی، حدیث نمبر 19. وعن ذر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اسألہ عن المسح على الخفین فقال ما جاء بك یا ذر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائکة تصنع أجنحتها لطالب العلم رزا بما يطلب فقلت أنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. حضرت ذر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال سے موضوع کے مسح کے بارے میں دریافت کرنے حاضر ہوا. اس نے پوچھا ذر کیسے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا علم حاصل کرنے کے لیے. اس نے کہا فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے اس کے طلب علم پر خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اللہ نے یہاں جو علم فرشتے پر بچھا دیتے ہیں یہ دینی علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ دنیاوی علم کی بات نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں، واش روم وغیرہ میں، تو موضوع پر مسح کرنے کے متعلق مجھے شک لاحق ہو گیا. چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے آپ سے دریافت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اس بارے میں آپ سے کچھ سنا ہے. صفوان نے اس بات میں جواب دیا جب ہم سفر میں ہوتے
آپ فرماتے کہ ہم 3 دن اور 3 رات تک سوائے جنابت کے موزوں کو نہ اتاریں، لیکن واش روم میں جانے کی حاجت ہے، نیند آ گئی، اس پہ ہم نے موزے نہیں اتارنے۔ پھر میں نے پوچھا محبت کے متعلق بھی آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم آپ کے پاس تھے کہ ایک دیہاتی نے اونچی آواز میں آپ کو پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل من صوته هاؤم فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زوردار آواز کے ساتھ اس کو جواب دیا اور آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، اس دیہاتی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم نے اپنی آواز کو اتنا اونچا رکھا، اونچی آواز میں بات کی، لہٰذا اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ اعرابی، وہ دیہاتی کہنے لگا واللہ میں اپنی آواز کو پست نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، اس بات سے ہمارے لیے یہاں یہ سبق ہے، دیہاتی، ایک اعرابی، ایک شہر کے رہنے والا، ایک دین کو سمجھنے والا، تعلیم کو سمجھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ دیہاتی جب آپ کے پاس آیا، زور سے بلایا، وہ صحابی ان کو منع کر رہے ہیں، وہ پھر بھی کہنے لگا نہیں میں اسی طرح پکاروں گا۔ اس سے ہمیں یہ ہے ہم اللہ سے سمجھ بوجھ ہدایت طلب کریں، دعا مانگیں اور اپنی آواز کو پست رکھیں۔ اس سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے طالب علم کو یہ نصیحت کریں، ایک استاد کے آگے ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے ہم ایک غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہم اپنے عمل میں وہ چیز لے کر آئیں گے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، سیرت میں، کردار میں، بول میں، چال میں، ہر طرح کا ادب احترام ہمیں واضح کرنا ہوگا۔ پھر اس اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ایک آدمی ایک قوم سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن ابھی تک ملاقات کے اسباب میسر نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ اس کے بعد آپ مسلسل یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف کے ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا سوال اس کی پہنائی میں، اس کی نپائی میں 40 برس تک چلتا رہے گا، 40 یا 70 برس تک چلتا رہے گا۔ حدیث میں ایک راوی سفیان ثوری کہتے ہیں اس دروازے کو اللہ نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں توبہ کے لیے کھلا رکھا ہے، اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ اس حدیث کی دوسری شق میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جس بندے سے، جس کام سے محبت رکھیں گے، اب ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی، اللہ ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ نیک کام کرتے ہوئے ان سے محبت، عالموں سے محبت، دین کے داعیوں سے محبت، نیک کام سے محبت، اچھے کام سے محبت دے کہ قیامت کے دن اسی شوق سے، اسی محبت سے، اسی کام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نعوذ باللہ
ہمیں اگر دنیاوی شوق ہے، دنیاوی مشاغل میں ہم مصروف ہیں، گناہ کے کاموں مصروف ہیں، ہم گناہوں سے خاص کر جیسے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم اپنے معاشرے میں رہ کر ایک گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کر رہے ہوں، محسوس نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز سن رہے ہیں، ایسی آوازیں سریلی سن رہے ہیں، اور ہم شوق سے، محبت سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا یہاں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی فرمایا کہ جس کام سے، جس قوم کو، جس بندے کو محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اپنے شوق کو، اپنے ارادے کو تبدیل کریں کہ ہم دنیا میں جس کام سے محبت رکھتے ہوں گے، جس دوست سے، جس اپنی سہیلی سے، اپنے جس مشغلے میں محبت ہوگی ہمیں، اسی مشغلے میں ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، ایسی محبت عطا کرے جو ہمیں اللہ اپنے نزدیک کرے، اپنے قریب کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھے ہیں کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے، یعنی کہ ہم دن، سالوں، اپنی عمر کو دیکھ کے یہ تعین نہیں کرے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے ہم توبہ کر لیں گے۔ نہیں، اللہ سے رجوع ہے، اللہ سے طلبگار ہیں، اللہ ہم نادم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں گناہوں سے باز رہنے والا بنا دے، گناہوں پر ندامت عطا کر دے، گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ حدیث نمبر 20 ہم پڑھیں گے۔ وعن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی قوم میں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا، تو اس نے معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک راہب کی نشاندہی کی گئی، اس نے راہب سے کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کیا اس کی توبہ ہو جائے گی؟ چنانچہ راہب نے کہا نہیں، اس نے راہب کو بھی مار ڈالا، اس کو بھی قتل کر دیا، اب اس کی تعداد 100 ہو گئی۔ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ روئے زمین پر کون بڑا عالم ہے، چنانچہ ایک عالم کے متعلق اس کو بتایا گیا، اس نے اس عالم سے کہا وہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا
ہاں، توبہ کی قبولیت سے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم، کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں مشغولیت اختیار فرما، اور اپنے ملک کی طرف واپس نہ آنا وہ بری زمین ہے. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. وہ شخص چل دیا، جب نصف مسافت پر پہنچا تو فوت ہو گیا. ابھی اس بستی پر نہیں پہنچا تھا، اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. رحمت کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ انسان تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. چنانچہ تصفیہ کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. تمام نے اس کو ثالث تسلیم کر لیا. اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جس طرف کی مسافت کم ہوگی اس کا استحقاق اس بنیاد پر ہوگا. فقال قیسوا ما بین الارضین فعلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. جب زمین کو ناپا گیا، جس طرح وہ جا رہا تھا اس کی مسافت کم نکلی. اس بنیاد پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا. صحیح بخاری. وفي رواية في صحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فلا بصدره نحوها. ناظرین، ہم چھوٹی سی یہاں بریک لیتے ہیں، پھر اپنا سلسلہ ہم آگے سے شروع کریں گے. اور صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ تھا. اس نے ان میں شمار کیا گیا. نیز صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اس بستی کی طرف وحی نازل فرمائی. سبحان اللہ، کہ تو دور ہو جا، اور ان کے درمیان کی زمین کو اس کو کہا دور ہو جا، اور دوسری بستی کو نزدیک ہونے کا حکم دیا. سبحان اللہ. اور ان کے درمیان کی زمین کو ناپنے کا حکم دیا. جس زمین کو چھوڑ کر اب آ رہا تھا، اللہ نے اس کو وہ دور ہو جا، جس طرح وہ جا رہا تھا اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا. جب زمین کو ناپنے کا حکم دیا تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالش قریب نکلا، بس اسے معاف کر دیا گیا. فغفر له. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے بل سرک کر اس سے دور ہو گیا. ناظرین، اس حدیث میں
ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا. جب اس کو گناہ فیل ہوا، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. توبہ قبولیت کے لیے وہ کسی عالم سے اس نے پوچھا. اس عالم نے کہا نہیں. لہذا اس میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے سبق ہے کہ علم کے نہ ہونے پر ہمیں اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، ہمیں کہہ دینا چاہیے ہمیں نہیں پتا، بجائے اس کے کہ ہم غلط جواب دیں. اس عالم نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے ذہن کہ 99 آدمیوں کا قتل کر چکا ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا. اب 100 کی تعداد پوری ہو گئی. پھر اس کے دل میں خیال آیا، پھر ملال آیا کہ میں توبہ کروں، میں نے گناہ کر لیے. پھر کسی اور عالم کے بارے میں اس کو بتایا گیا. تو اس عالم نے اس کو یہی جواب دیا، توبہ کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں توبہ قبول توبہ ہو سکتی ہے. تم فلانی بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہاں ہمارے لیے سبق ہے. جیسے ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم جس چیز سے، جن لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، جس کام سے محبت ہوگی اسی کام سے اٹھائے. یہاں پر بھی اس عالم نے یہی نشاندہی کی کہ فلانی بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگ نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، اس بستی پر دوبارہ نہ آنا، یہ بری بستی ہے، یہاں کے لوگ اچھے نہیں. اس سے صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. جیسی صحبت ہوگی انسان ویسے ہی بن جائے گا. اس عالم نے اتنی پیاری بات بتائی کہ تم اس علاقے کو چھوڑ دو، تم مزید یہاں رہو گے تو تمہیں ادھر کے لوگ تمہیں یہی مشورہ دیں گے، تم یہ کرتے رہو جیسا کہ تم یہ کام برے کرتے رہے، تم لیڈر ہو چکے تھے، لہٰذا اس بستی کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. وہ ایک وہاں چلا گیا، وہاں جانا ہی چاہ رہا تھا کہ پہنچ نہیں پایا، وہ پہلے ہی فوت ہو گیا. اب اللہ کے کام دیکھیں، دونوں فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. جو عذاب والے فرشتے تھے وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیک کام نہیں کیا، اب لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں گے. تو رحمت کے فرشتے وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں، یہ اللہ کی طرف سچی توبہ لے کر جا رہا تھا، نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اپنے گناہوں پر نادم تھا، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر گیا تھا، لہٰذا وہ ہم قبض کریں گے. اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کا ثالث بنا کر بھیجا. اس فرشتے نے ثالثی کی صورت میں یہی فرمایا کہ زمین کو ناپا جائے. جس طرح کی زمین زیادہ قریب ہوگی تو اسی طرح وہ اس استحقاق کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا. جب زمین کو ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، ایک بالشت قریب نکلا. وہ جو بستی چھوڑ کر جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب تھا کہ اتنا سا صرف راستے کا فرق تھا. کیا ہے اس سے؟ اس کی نیت خالص تھی، سچی توبہ کر جا رہا تھا. توبتاً نصوحا، اپنے دل کے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صاف ستھری سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. اس حدیث سے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان نیک بن جاتا ہے. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، بری محفل میں بیٹھ کر تو انسان اچھے عمل نہیں کرتا، اور گناہ کو گناہ سمجھ کر، برا سمجھ کر، ندامت اختیار کر کر، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ سنا، اللہ ہمیں اس کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. توبہ کے لیے وہی شرط کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھ کر سچے پکے دل سے توبہ کرنی ہے،
اور توبہ کے ساتھ لازمی نیکیاں اختیار کرنی ہے۔ ہم یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے توبہ کر لی، ہم گناہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہم بہت کہتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، ہم اب گناہ نہیں کرتے، اب ہم یہ ڈرامہ نہیں دیکھ رہے، ہم ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہے، ہم یہ کام نہیں کر رہے، بے شک کر نہیں رہے، توبہ کر لی۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑنے کے بعد ہم نیک کام ضرور کریں، نیکی کا حکم بھی دیں، نیکیوں کو اپنائیں، نیک کام کریں، یہ بہت ضروری ہمارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مومن مرد مومن عورتیں اللہ کے آگے سچی صاف ستھری توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑنے کے بعد نیک اعمال کو اپنائیں، نیکیوں کو اپنائیں، دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں اور اپنے نفس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ یہاں اس حدیث ہے کہ وہ اس عالم نے جو خیر خواہی کی تھی، اس کو خیر خواہی بولتے ہیں کہ جاؤ تمہاری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لہٰذا تم ان بستی میں ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو خیر خواہی کی تھی، اس کو خیر خواہی بولتے ہیں۔ ہم بھی اپنے عزیزوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسی بہنیں، ایسی بچیاں، ایسے ہم لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ فلانی ایسی، فلاں ایسا، نہیں، ہم نے خیر خواہی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس حدیث میں، اس سبق میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ دیکھیں، وہ ہمارے مدرسے میں آیا ہے، وہ آ چکی ہے، وہ جس حال میں بھی ہے، ہم اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے کہ آپ یہ کرتی تھی، تم اس طرح ہو، تم اس، نہیں، ہم ان کو سمجھانا ہے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، برائیوں کو چھوڑیں، برائی چھوڑنے کے بعد نیکی اختیار کریں، نیکی اختیار کرنے کے بعد اللہ سے نیکی کے طلب اور ہدایت کے طلبگار ہم بنیں۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لی، اور اٹھتے بیٹھتے ہم کام کاج کے وقت بھی رب اغفر لی ذنوبی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی بھی خیر خواہی کریں، اپنے مسلمان مومن مردوں مومن عورتوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوں، تب بھی اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے، غیر حاضر ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یہ دعا ہم پڑھیں۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تو بخشش مانگی ہے، مومن مردوں کو بخش دے، مومن عورتوں کو بخش دے، تو یہ تو ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے لیے سبق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ لہٰذا اس دعا کرنے کے نتیجے میں ہماری خطا کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، مفت کی ایک نیکی ہمارے حصے میں آ جائے گی، ہمارے اعمال میں وہ نیکی آ جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے۔ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے میں ان کے لیے غیر حاضری میں دعا مانگیں، اور اپنے عمل کو، نیکیوں کو اللہ کی ہاں قبولیت سے نوازنے کے لیے بھی ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرما اور ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، اور ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خلوص کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین، ہم اپنا پروگرام صراط مستقیم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے
बाब तौबा ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।